شاہ دولہ کے چوہے۔ حضرت شاہ دولہ سرکار علیہ رحمت اللہ علیہ بلا شبہ ایک مادرزاد ولی کامل تھے۔ آپ کا فیض روحانی تاحال جاری و ساری ہے، بلکہ اس فقیر کا تو یہ عقیدہ ہے کہ آپ کا فیض با کمال روز قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ آپ کی یہ بھی کرامت ہی ہے کہ آپ کا فیض جاری تھا، جاری ہے اور جاری رہے گا، مگر آپ کی ایک کرامت ایسی بھی ہے جو کہ آپ کی شہرت کی وجہ بن چکی ہے۔ دنیائے اسلام میں یوں تو کئی ایک مسالک اور کئی ایک فرقے مارز وجود میں آ چکے ہیں۔ اسی طرح ابتدائے اسلام سے لے کر تا دم تحریر لا تعداد اولیاء کرام امت مسلمہ کی تربیت کے لیے آتے رہے ہیں، مگر کسی ایک میں بھی یہ بات دکھائی نہیں دیتی ہے کہ اس کے عقیدت مندوں کو دور سے دیکھ کر ہی پہچان لیا جائے کہ یہ شخص کسی خاص پیر سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ خصوصیت ہمیں صرف اور صرف شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں اور فیض حاصل کرنے والوں میں ہی دکھائی دیتی ہے۔ اگرچہ ہم انہیں مخصوص لوگوں کو ہی شاہ دولہ سرکار کے چوہے کہتے ہیں جن کے سر چھوٹے ہیں، مگر کیا ایسے لوگ پنجاب کے ایک شہر یا پھر صرف پاکستان میں ہی ہوتے ہیں؟ اس کا جواب نفی میں ہوگا۔ ایسے سروں والے تو ہر ملک اور ہر قوم میں ہی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس ضمن میں انڈین انکوائری کے ایڈیٹر نے لکھا ہے کہ شاہ دولہ صاحب کے چوہوں کے سلسلہ میں خود شاہ دولہ صاحب کے بارے میں بعض باتیں قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اوپر بتایا جا چکا ہے کہ اس سے عیاں ہوتا ہے کہ چوہوں گجرات کے معروف ولی کی کرامت قرار دیا جانا پس سے مرگا ہے۔ گمان گزرتا ہے کہ شاہ دولہ کے مزار کا متولی بھاون شاہ اس اعتقاد کے خالق تھا۔ بالکل اسی طرح غازی سلطان محمود اب اس درگاہ کے حوالے سے اس گجرات کے بڑے ولی کے مزار کے گرد پیدا کر رہا ہے۔ تمام قوائف اسی صورتحال کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ فقیروں کا ایک سلسلہ جو نواحی کو تاثروں کے طبقہ کے ذریعے روٹی کماتا ہے، اور ایک درگاہ کی اس ضمن میں موجود ہونے کی سہولت یہ ہے کہ اس دستے کا املاک زرعی اور جانشینی کے کسی مسلمہ حق سے محروم ہونا اور یوں بسر اوقات کا سارا دار و مدار اسی کمائی پر ہونا اس کا خود خوش عقیدہ لوگوں کی ضعیف الاعتقادی ہونا ظاہر کرتا ہے۔ یہ سب باتیں مل جل کر اس خیال کو تقویت دیتی ہیں کہ بھاون شاہ نے معروف اور طویل العمر مقدس کی وفات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلد بعد ہی پیروکاروں کے اس غیر مقدس کاروبار کا سلسلہ عقیدہ سے جوڑ دیا ہے۔ اسی طرح حاصل ہونے والی کمائی کا بٹوارہ بالکل اسی ڈھب کا ہے جیسا کسی انجمن سے توقع کی جا سکتی ہے۔ بلا شبہ 17ویں صدی میں گجرات شہر میں ایک روحانی آدمی رہتا تھا جو طویل عمر پا کر وہاں ہی فوت ہو گیا۔ اس کا مقبرہ بھی تعمیر کیا گیا جسے بہت احترام نصیب ہوا۔ ممکن ہے اپنے نواح میں رفاع عامہ کے کاموں کو بڑھا دینے اور ان کا ہاتھ رہا ہو۔ غریبوں محتاجوں کی حاجت روائی میں وہ بلا مبالغہ کی حد تک مشہور ہو گیا۔ اس نے بڑی اچھی زندگی بسر کی اور آس پاس کے شرفا عمرہ اس کا احترام کرتے تھے، لیکن یہ سب باتیں اس لیے بنیاد نہیں بنتی کہ ہم فرض کر لیں کہ انہی بیچارے مسلوب الحواس لوگوں نے اس کا کوئی ذاتی واسطہ یا تعلق تھا جس کو آج فقیروں کا وہ دستہ، سلسلہ یا فرقہ جس نے اپنے آپ کو اس کے نام سے وابستہ کر رکھا ہے اپنا اعلی کار بنائے ہوئے ہیں۔ چوہوں کے متعلق اس بات کا بھی امکان ہے کہ بعض اضلاع کی آبادی میں اس قسم کے حواس باختہ لوگوں کی پیدائش کا رجحان پایا جاتا ہو، مثلا جموں پونچھ، لیکن یہ شک کے بغیر نہیں رہا جا سکتا کہ جن کی گزران ان پر ہو، ان لوگوں کی خوش بسری کے لیے ممکن ہے کہ بعض بد نصیب بچوں کو جو طبعی طور پر پیدا ہوئے ہوں غیر طبعی طور پر بعد میں ایسا بنا دیا جاتا ہو، جو خود غرض لوگوں کے لیے ناممکن بالکل نہیں ہے۔ شاہ دولہ سرکار رحمت اللہ علیہ کے چوہے، اگرچہ ان کو چوہے کہنا انسانیت کی توہین ہے کیونکہ یہ انسانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور انسانوں میں ہی پلے بڑے ہیں اور انسانوں میں ہی رہتے ہیں، مگر چونکہ ان کو عرف عام میں یہی کہہ کر پکارا جاتا ہے تو یہ عاجز بھی یہی لکھنے پر مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ فقیر عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ چھوٹے سروں کے حامل ہوتے ہیں۔
چونکہ ان لوگوں کے سر بالکل چھوٹے ہیں، چنانچہ ان کی دماغی کیفیت بھی معمولی نوعیت کی ہوتی ہے۔ یہ لوگ عام طور پر گفتگو کی صلاحیت سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ یہی نہیں، بسا اوقات یہ لوگ سوچنے سمجھنے سے بھی عاری ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کسی حد تک ذہنی طور پر معوف بھی ہوتے ہیں۔ ان کو کسی بھی قسم کی مدافعت کرنے سے معذور خیال کیا جاتا ہے، یعنی اگر ان کو کسی خطرہ سے بچا لیا جائے یا خود بچانے کے لیے کہا جائے تو یہ نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ کھانا پینا اور کپڑے بدلنے کے علاوہ رفع حاجت کے طریقے بھی سیکھ لیتے ہیں۔ عام طور پر ایسے لوگوں کو دیکھ کر خیال آتا ہے کہ یہ مخصوص لوگ شاہ دولہ صاحب کے مجاہدین کے قبضے میں ہوتے ہیں، جن سے وہ لوگ بھیک منگواتے ہیں۔ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے۔ بعض اوقات ایسی صورت دیکھنے میں آتی ہے کہ یہ لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ مظلوم لوگوں کی ہرزہ سرائی نہ کی جائے، ان کا تمسخر نہ بنایا جائے، بلکہ ان کے ساتھ محبت اور لگاوٹ کا اظہار کیا جانا چاہیے۔ ایسے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوتا ہے، ایسے بچے خود بن کر نہیں آتے، یہ تو ان کی تقدیر کا حصہ ہے۔ ہمیں یقیناً شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حال سے محفوظ رکھا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ دوسرے اولیاء کرام کی طرح حضرت شاہ دولہ سرکار رحمت اللہ علیہ بھی عورتوں کو اولاد کی نعمت سے نواز سکتے ہیں، مگر ان کی دعا سے کسی کے ہاں بچوں کی پیدائش شروع ہوتی ہے تو پہلا مسلوب الحواس بچوں کو مزار پر چھوڑ جانے کا سلسلہ بہت پرانا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ چونکہ لنگر کا وہ پہلا نظام بعد میں نہیں رہا تھا، اس لیے مجاور انہیں بھیک مانگنے والوں کو سال 2 سال کے لیے ٹھیکے پر دے دیا کرتے تھے، اور ٹھیکے پر لے جانے والے اکثر خدا خوفی سے خالی ہوتے تھے۔ لیکن یہ مسئلے کا عمرانی اور معاشرتی پہلو ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان بچوں کو دعا کا نتیجہ ماننے کی بات کتنی پرانی ہے۔ اگر خود شاہ دولہ صاحب کے دور حیات سے وابستہ ہے تو کیوں کسی کرامت نامہ میں یا عصری تحریر میں اس کا اشارہ نہیں ملتا؟ جہانگیر نے تو اس کے جہانگیری میں برصغیر کی ہر عجیب سے عجیب بات کا ذکر کر رکھا ہے، لیکن گجرات میں سے گزرنے کے باوجود حیرت ہے اسے خبر تک نہ ہوئی۔ یہاں ایک ایسا درویش بھی رہتا تھا جس کی دعا سے خود سر بچہ پیدا ہوتا تھا، اور وہ اسے اپنے سایہ شفقت میں لے لیتا۔ شاہ جہاں نامہ اور وقائع عالمگیری میں ایسے تذکرے بھی اس حیرت انگیز کرامت کے ذکر سے خالی ہیں۔ ایسے غیر ملکی سیاح بھی اس منفرد حقیقت کو اپنے سفر ناموں اور اپنی یادداشتوں کا حصہ نہیں بنا سکے۔ آپ کے وقت موعود میں آ جانے کے بعد بیشتر ارباب قلم لکھتے ہیں کہ ایسے بچے اس وقت ان مزارات پر نہیں آیا کرتے تھے۔ تعلیمات حضرت شیخ شاہ دولہ۔ جب سالک ذات حق کا مشاہدہ کر لیتا ہے تو جیون مکت ہو جاتا ہے، اسے حقیقی حریت حاصل ہو، جسے یعنی تمام بندھن اس کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ نہ اسے کسی سے خوف باقی رہتا ہے اور نہ کسی سے کوئی توقع رکھتا ہے۔ جب کسی میں کوئی قدرت یا طاقت ہی نہیں ہوتی تو کسی سے خوف کیوں ہو، اور جب کوئی کچھ دے ہی نہیں سکتا تو کسی سے طمع بھی کیوں ہو؟ یہ وہ حالت ہے جسے شنکر آچاریہ نے حریت نفس سے تعبیر کیا ہے۔ جب انسان جیون مکت ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی مخلوقات کو نفع پہنچانے اور ان کی سیوا کرنے کے لیے وقف کر دیا کرتا ہے، کیونکہ اسے حق الکین حاصل ہو چکا ہوتا ہے جو ہر شے مظہر ذات سے ہے۔ اسے ہر شے میں اپنا محبوب جلوہ نظر آتا ہے۔ وہ سب سے محبت کرتا ہے کیونکہ اس کی نگاہ میں سب اپنے ہیں، غیر کوئی بھی نہیں۔ دیدانت کا عقیدہ انسان کے اندر اپنی بنی آدم کی خدمت اور ان پر شفقت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حقیقی توحید تمام خود ساختہ امتیازات کو مٹا دیتی ہے۔ عارف کی نگاہ میں ہر شے مظہر ذات ہے، اس لیے وہ کسی سے نفرت نہیں کر سکتا، کسی کا برا نہیں چاہ سکتا۔ اس کی نگاہ میں ہندو اور مسلمان، کالا اور گورا، مغربی مشرقی، مندر مسجد، عورت اور مرد، دولت مند اور غریب، مفلس، عالم اور جاہل، نیکوکار اور بدکار، شریف اور رذیل، شہری اور دیہاتی، سب انسان یکساں ہو جاتے ہیں کیونکہ سب میں اس کا جلوہ پایا جاتا ہے۔ خدا کا عرفان اس شخص کو حاصل ہو سکتا ہے جو صاحب عقل ہو، ذہین و فطین ہو اور حصول علم کا شوقین ہو۔
حصول عرفان کے لیے یکسوئی اور توجہ اشد ضروری ہے۔ جو شخص اطمینان قلب سے محروم ہو، دنیا میں گرفتار ہو، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا ہو، جسے اپنے حواس پر قابو نہ ہو، جو مراقبہ اور مجاہدہ نہ کر سکے، عرفان حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر برہمن کو مقصود بنا لو، اگر اس سے محبت کر سکو اور اس کی یاد سے لذت حاصل کر سکو تو حواس پر قابو پا سکتے ہو۔ اگر یہ نعمت حاصل ہو جائے، من نفس امارہ پر قابو پا سکتے ہو۔ اگر من پر قابو ہو جائے، خود بینی اور تعبیر سے رہائی پا سکتے ہو۔ اگر خود بینی سے باز آ جاؤ تو خدا بین بن جاؤ گے۔ خدا خود تمہارے اندر موجود ہے، تم اس کا دھیان اور گیان کرو، وہ یقیناً تمہیں مل جائے گا، یعنی خود تم برہمن بن جاؤ گے۔ اندر اور باہر ہر جگہ برہمن کے درشن ہوں، یہی تصوف کا ثمرہ ہے۔ مرشد رہنمائی کر سکتا ہے، مگر اودیا کے سمندر سے نکلنے کے لیے تمہیں خود مجاہدہ کرنا پڑے گا، اور جب تم مجاہدہ کرو گے تو خدا کا فضل تم پر نازل ہوگا۔ خدا ہی ہر طرف جلوہ گر ہے، مگر ہم جہالت کی وجہ سے اس کے دیدار سے مرحوم ہیں۔ اگر دل کی آنکھوں سے دیکھیں تو ہر شے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ شیخ دولہ کے شاہ سیدہ کے حضور میں آنے سے بہت پہلے منگو نام ایک مادم آپ کے پاس رہتا تھا، جسے آپ کے مزاج میں بہت دخل تھا۔ شیخ پا گئے کہ ان کی رضا کے بغیر یہاں قدم نکالنا ممکن نہیں ہوگا، چنانچہ اس کے ساتھ بھی سلسلہ مدارت قائم کیا اور دلی جان سے شاہ کی بندگی میں لگ گئے۔ ہمیشہ سیالکوٹ جا کر کسب گدائی کرتے اور کاسہ میں روٹیوں کے ٹکڑے سجائے شاہ سیدہ کے حضور پیش کر دیا کرتے تھے۔ شاہ صاحب ان میں سے بقدر حاجت کھاتے اور کاسہ واپس کر دیا کرتے تھے، جسے شاہ دولہ اب منگو کی طرف بڑھا دیتے، جو اپنا حصہ لے کر ان کا حصہ ان کے لیے چھوڑ دیا کرتا۔ خواہ اس سے پیٹ بھرا رہ جاتا یا نہ بھرتا، 8 پہر روزانہ اسی خوراک پر شاہ کی خدمت میں آپ کمر بستہ رہتے۔ شیخ کہتے ہیں کہ ایک دن شاہ غضب میں آ کر مجھے کہا کہ یہ مانگے کے ٹکڑوں اور لوگوں کے چبائے ہوئے ٹکڑے کب تک مجھے لا کر دیتا رہے گا کہ طبیعت ان کو کھانے سے کراہت ہوتی ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ 10 ناخنوں کی محنت سے کمائی ہوئی چیز کھلا دیا کر، جسے ہم کھایا کریں۔ چنانچہ میں تعمیل ارشاد میں سیالکوٹ کو چل دیا، جہاں ان دنوں پرانے عمارت زمین میں سے برآمد ہوئی تھی اور بادشاہ کے حکم کے مطابق وہاں سے اینٹیں اٹھا اٹھا کر نئے قلعہ کی تعمیر کی جا رہی تھی۔ میں نے ان سے اجازت لی اور کھدائی کرنے لگ گیا۔ مزدوری کا دستور یہ تھا کہ 1 ذرہ زمین طولاً عرض کھودنے کا 1 ٹکا ملا کرتا تھا، اور وہ عمارت چونے اور گچ سے یوں مضبوط ہوتی گئی کہ بہت ہمت والا مزدور بھی دن بھر میں 2-3 ذرہ سے زیادہ نہیں کھود سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں نے 70 ذرہ کھدائی کی، جسے دیکھ کر پرواز حیران رہ گئے، اور آپ میں کہنے لگا کہ یہ کسی آدم ذات کا کام نہیں ہو سکتا۔ جب انہوں نے مجھے 70 ٹکے دیے تو میں نے 4 ٹکے لے لیے کہ اتنوں کی ضرورت تھی، اور باقی ان کو واپس لوٹا دیے۔ بازار میں گیا، وہ ٹکے کی کھچڑی اور 3 بہلولی کا گھی اور 1 بہلولی کا ایندھن خریدا اور کھچڑی میں گھی ڈال کر سید کے حضور پیش کر دیا۔ آپ نے محبت بھری گالی دے کر کہا کہ تو نے خیال کیا ہوگا کہ آج اس قدر مشقت کی ہے اور تجھے پتہ نہیں کہ دن بھر کی محنت میں سیدہ بھی برابر کا شریک رہا ہے۔ ادھر آ اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، ان پر کتنے چھالے پڑ گئے ہیں۔ بہرحال کھچڑی کھا کر آپ نے فرمایا کہ آج کھانے کا مزہ آیا، ہاتھ کی کمائی کی اپنی ہی لذت ہے، اس میں سے تھوڑا سا تبرک مجھے بھی دے دیا، جسے کھاتے ہی میری دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں درد کھڑا ہوا۔ 8 پہر ہائے وائے کرتے کٹ گئے تو منگو نے میرے واویلے سے متاثر ہو کر شاہ صاحب کے آگے سفارش کی کہ بڑا خدمتگار آدمی ہے، توجہ کیجیے، اسے درد سے نجات مل جائے۔ آپ نے فرمایا کہ منگو تو نہیں جانتا، یہ میرا ذر متاع غلام ہے، تو دیکھے گا کہ آج کل میں میری ساری دولت غارت کر دے گا۔ ایسے کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ اپنے قاعدے پر قائم رہنا ہے کہ نہیں۔ پھر روئے مبارک میری جانب کر کے فرمایا تمہارے درد کا علاج محلہ قصابہ میں ہے، وہاں جا کر ذبح کی گئے گائے کی روح میں ہے۔
انہوں نے جو تازہ گوبر نکالا ہوگا اس میں اپنا ہاتھ ڈال دے۔ میں نے ایسا ہی کیا کہ درد فوراً رفع ہو گیا۔ یوں 12 برس آپ نے ان کی خدمت کی سعادت حاصل کی، اور پھر شاہ سیدہ کو اطلاق و اسحال کا وہ مرض لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ منگو جموں سے واپس آیا، حالات کو بدلا ہوا پایا، رگ حسداس میں پھڑ اٹھی، اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اس نے شاہ دولت کو خوب پیٹا اور گلیم چھین کر گھر کو چل دیا۔ آپ جب ضربوں سے کچھ بحال ہوئے تو سیالکوٹ چلے گئے، جہاں لوگ آپ کے پاس ہجوم در ہجوم آنے لگے۔ یہاں آ کر آپ نے ایک بڑا تالاب اور باغ مرمت کروائے، جن کو قادری کے کہنے کے مطابق بعد میں مولوی عبداللہ نے ویران کر کے اپنا محلہ آباد کر دیا۔ امام علی الحق کے مقبرہ مقدسہ کا گنبد بھی بنوایا، ایک نالے پر بڑا پل بنوایا، شاہ سید اور پیر سبز کے روضہ مبارک بنوائے، عیدگاہ شہر کے مغرب کی جانب کنویں، خانقاہیں اور تکیے درویشوں کے لیے بنوائے جن کا شمار ممکن نہیں۔ ادھر جب منگو نے حسد کو بے نتیجہ پایا تو گلیم واپس آ کر آپ کو واپس کر دی اور خود بھی آپ کی خدمت میں رہنے لگا۔ خاوند کے سر سے اٹھ جانے کے بعد نعمت خاتون نے چونکہ اپنی والدہ سے سن رکھا تھا کہ وہ پوٹھوہار کے رہنے والے ہیں، اس لیے بیوہ عاجز ہندوستان سے بے ٹھکانہ ہو کر پوٹھوہار کو چل دیں، لیکن چونکہ سلطان سارنگ کو مرے مدت گزر چکی تھی، اس لیے کسی نے اس کو پہچانا نہیں اور نہ ہی خوش آمدید کہا۔ چنانچہ اس نے 5 سال موضع سہالہ میں گزار دیے، جو پرگنا پھروالا اور ایک گاؤں تھا۔ وہاں محنت مزدوری کر کے دن کاٹے اور موضع کالار میں چلی گئی، جو پرگنا روہستان میں تھا۔ یہاں 4 سال چکی پیس کر اس نے اپنا اور بیٹے شاہ دولہ کا پیٹ پالا اور یہاں ہی اپنی متاع حیات موت کے حوالے کر دی۔ شیخ ابن طفل یتیم و بے کس رہ گئے اور درائے پوزی کرتے ہوئے قصبہ سخی سیالکوٹ میں جا پہنچے۔ وہاں قانون گوؤں میں ایک کارندہ، مہتا، کیما، دولت مند اور بامروت شخص تھا۔ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شیخ کے طور طریقے اسے بہت پسند آئے تو یتیمی بے کسی پر ترس کھاتے ہوئے شیخ شاہ دولہ کو اس نے متمنی بنا دیا اور بڑی ناز و نعمت سے تربیت کرنے لگا۔ شیخ جوان ہوئے تو آثار بزرگی پیشانگی سے حدیدہ ہوئی۔ قانون گوئیوں نے آپ کو دانش اور کارگزاری کو دیکھتے ہوئے کیما سے آپ کو لے لیا اور توش خانہ کی جانب آپ کے سپرد کر دیا۔ اسی وقت آپ کشادہ ولی اس حد تک تھی کہ روسوال آپ سے ممکن ہی نہیں تھا، اور جو کچھ پاس ہوتا آپ راہ خدا میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ پھر چونکہ سخی کے ہاتھ میں زر اور چھلنی میں پانی نہیں رہ سکتا، تھوڑے ہی عرصے میں توشہ خانہ کا سارا مال اسباب سائلوں کی نظر ہو گیا۔ قانون گو یوں کو پتہ چلا تو انہوں نے شیخ کو قید کیا اور اسی طرح کی اذیتیں دی۔ جب آپ بہت عاجز آئے اور جانا کے سوائے مرگ کے چارہ نہیں تو قانون گو یوں کہا کہ متاع جنس تو مجھ سے خرچ ہو گئی ہے، لیکن نقدی محفوظ ہے اور اسی توشہ خانہ میں مدفون ہے۔ اگر آپ مجھے آزاد کر کے وہاں لے جائیں تو میں وہ نکال کر دے سکتا ہوں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ شیخ جب توشہ خانہ گئے تو چھری لے کر اپنے پیٹ میں گھونپ دی۔ قانون گو نے خیال کیا کہ اس حادثہ کا ان پر الٹا اثر پڑے گا اور ارباب عدالت سے کہیں باز پرس نہ کی جائے، چنانچہ آپ کے علاج معالجہ میں لگ گئے۔ 3 ماہ میں زخم ٹھیک ہوا تو قانون گوئیوں نے آپ کو آزاد کر کے سمجھا سستے چھوٹے ہیں۔ چونکہ حصوں سعادت کا وقت قریب آ چکا تھا، اس لیے قریب کے گاؤں پرہ میں شاہ سید سرمست کی خدمت میں جا حاضر ہوئے۔ ابھی آپ نے جو طرز عمل حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کا ملاحظہ فرمایا وہ یقیناً ایک صوفی باصفا کا ہی ہو سکتا ہے، اگرچہ بتلایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے ابتدائی دن انتہائی قسم پرسی میں گزارے تھے اور آخر کار آپ کو ایک ہندو رئیس لے پالک بنا کر لے گیا، مگر ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پھر آپ کو قانون گوئیوں کے بھی حوالے کر دیا گیا، جہاں وہ لوگ آپ کے ساتھ ناروا سلوک رکھتے تھے۔ قانون گو کی اصلاح
عام طور پر پٹوار خانوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں اس فقیر کا خیال ہے کہ آپ کو ان لوگوں کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا ہوگا جو گوداموں میں مال رکھتے تھے۔ بظاہر اس ہندو رئیس کے بااعتماد لوگ تھے، انہی کی بدعمالیوں کی وجہ سے آپ نے گجرات کو خیر آباد کہہ کر مرشد کامل کی تلاش شروع کر دی۔ جو اولیاء کاملین زندگیوں میں اتار چڑھاؤ دیکھتے ہیں، ہماری صدیوں بعد آنے والی نسلوں کے لیے سامان تربیت ہوا کرتا ہے۔ ہم آئندہ تصوف کے بارے میں اہل اسلام اور ہندوؤں کے فلسفہ تصوف کو پیش کرنے کی جسارت حاصل کرتے ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تصوف کی بنیاد در حقیقت ایک خدا پرستش اور عام لوگوں کی فلاح و بہبود سے ہی عبارت ہے، جیسا کہ خلافت راشدہ میں حضرت شیخین رضوان اللہ اجمعین کے احکام سے معلوم ہوتا ہے، جب انہوں نے اپنی افواج کے کمانڈروں سے فرمایا تھا کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں سے تعرض مت کرنا اور ان لوگوں سے بھی درگزر کرنا جو دنیا ترک کر چکے ہیں اور اللہ سے لو لگائے بیٹھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق روایت ہے کہ یہ وہی شخصیت ہیں جن کو 12 سال بعد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دریا سے نکالا تھا، اور وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وضو کرانے والوں میں شامل تھے۔ آپ کا ایک مزار احمد آباد گجرات کاٹھیاوار میں ہے اور ایک شہر گجرات پنجاب میں ہے۔ آپ بغداد سے تشریف لائے اور پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید اور وضو کرانے والے ہیں۔ ایک دن آپ نے پوچھا آب حیات کیا ہے؟ تو آپ کے مرشد نے فرمایا ایک چلو پانی میں 500 سال کی عمر ہے۔ حضرت شاہ دولہ صاحب نے لپک کر وہ پانی پی لیا، اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے 600 سال عمر پائی۔ اب لفظ دریائی کی طرف آتے ہیں۔ اس کے متعلق سب سے پہلی روایت چراغ قادری کی ہے، جس کے والد شاہ دولت صاحب کے ارادہ مند تھے اور جس نے آپ کے احوال پر ایک رسالہ آپ کی وفات کے بعد تحریر کیا۔ اس کی ایک نقل قاضی حسین مدرس بورڈ اسکول گجرات نے 12 جون 1899 کو مکمل کر کے پیش کی، جس میں درج ہے کہ جب شاہ دولہ صاحب کے پیر شاہ سید المرض الموت میں گرفتار ہوئے تو ان کی حالت نازک جان کر آپ کے بالکے منگو نے کہا کہ میں دوائی لینے جموں جاتا ہوں اور کسی طبیب کو بلا لاتا ہوں، آپ ان کی خدمت میں رہنا۔ ایک ہی پہر گزرا تھا کہ آپ نے اونچی آواز سے کہا تو کون ہے؟ شاہ دولہ صاحب نے عرض کی کہ بندہ دولہ ہے۔ سن کر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پوچھا تو کون ہے؟ آپ نے عرض کی بندہ دولہ ہے، پھر خاموش ہو گئے۔ جب کچھ گھڑیاں گزر گئیں تو بڑے جلال میں آ کر فرمانے لگے کون ہے آپ؟ تو آپ نے پھر عرض کی بندہ دولہ ہے۔ فرمانے لگے منگو کہاں ہے؟ عرض کی کہ طبیب لانے کے لیے جموں گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا نصیب اے دولہ جسے مولا۔ چنانچہ جب آپ قریب ہوئے تو وصیت کی کہ اس گلیم کو سنبھال کر رکھنا کہ تیری زندگانی کی پردہ پوشی ہو گئی، میرے گھرانے کی آگ کو زندہ اور تازہ رکھنا کہ اس کی برکت سے تیرے فقر کی رونق گرم اور تازہ رہے گی، قریب آ اور اپنا منہ میرے منہ پر رکھ دے۔ آپ نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے اللہ اللہ کہا اور اپنے دہن کی سانس آپ کے دہن میں پھونک دی، دم سادھ لیا، عالم بقا کو چل دیے۔ شاہ دولہ صاحب پر رکت طاری ہو گئی، ظہور جلال و جمال میں آپ پہنچے ہوئے پائے گئے، بحال ہوئے تو تجہیز و تکفین میں لگ گئے، فارغ ہو کر گھر آئے، قدم قدم پر محسوس ہوتا تھا عالم بالا سے آوازیں آ رہی ہیں، اے شیخ دولہ جسے دے کسے مولا۔ لوگ آپ کے گرد ہجوم در ہجوم آنے لگے اور نعرے لگانے لگے، دم ہو دریائی، تنگی گئی فراخی آئی۔ یوں پہلی بار چراغ قادری نے آپ کے نام کے ساتھ دریائی کا اضافہ ہونے کا ذکر کیا ہے۔
لیکن معاصر ہونے کے باوجود اس کے اس بیان سے عیاں نہیں ہوتا کہ آپ کو دریائی کیوں کہا گیا ہے۔ اس موقع محل کے مطابق اس نعرے کو گنا نہیں جا سکتا، اس لیے ہم دوسری قریبی شہادت کی طرف آتے ہیں جو ہمیں مشتاق رام کے مرتب کیے ہوئے کرامت نامہ میں ملتی ہے۔ یہ کرامت نامہ مؤلف کے اپنے بیان کے مطابق 1132 ہجری میں لکھا گیا ہے، یعنی شاہ دولہ صاحب کے وصال سے قریباً نصف صدی بعد اس میں درج ہے۔ حضرت سیدنا نے آپ کو فرمایا کہ اس کو صاف کر دیا جائے، چنانچہ جب آپ نے ایک شخص کھوکھر کو ساتھ لے کر اسے صاف کیا تو وہ آپ شور آب شیرین میں تبدیل ہو گیا۔ آپ اس میں ایک کوزہ بھر کر مرشد کامل کے پاس لے گئے، جس نے خوش ہو کر کہا، اے سخی شاہ دولہ، دریائی تنگی گئی، فراخی آئی، اور یہ خطاب تیرے لائق ہے۔ بلا شبہ چاہ آپ شور کا چاہ آب شیری میں تبدیل ہو جانا تنگی کی جگہ فراخی کی نوید بن جاتا ہے، لیکن اس اعجاز کا لفظ دریائی سے کوئی تعلق نہیں بنتا، اور یوں دونوں قریب ترین حوالے آج کے ذہن کو مطمئن نہیں کرتے۔ شاید اس عدم اطمینان کے باعث مختلف لوگوں نے مختلف تعویلیں گھڑ رکھی ہیں۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ کو دریائی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی سخاوت دریا کی مانند تھی، نیز یہ کہ آپ دریا سے جس وقت بھی چاہتے بغیر کشتی کے سوکھے قدم پار ہو جایا کرتے تھے۔ ایبٹ نے لکھا ہے کہ آپ نے بہت سے پل بنوائے، اس لیے دریائی کہلائے، لیکن اگر دریائی کہلانے کا باعث پل بنوانا ہی ہوتا تو مذکورہ بالا دونوں ارادت مند اس ضمن میں اشارہ کرتے۔ اس لیے راکم کا خیال ہے کہ دریا کے کنارے آپ کے ڈیرہ لگانے سے آپ کا نام دریائی پڑ گیا، اور اس دور میں ایسے نام اور بھی ملتے ہیں، چنانچہ ایک صاحب یوسف خواجہ ہیں جن کا ذکر شاہ جہاں نامہ میں آیا ہے، اور ان کے بھائی یعقوب کا ذکر بھی ملتا ہے۔ بہلول دریائی معروف اہل اللہ ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی پل نہیں بنوایا لیکن اسی نام سے مشہور ہوئے۔ اب ہم لفظ سید کی طرف آتے ہیں۔ آپ شاہ دولہ صاحب سید تھے، اسی لیے کہ قاضی سلطان محمود صاحب نے آپ کو سید لکھا، اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کو سید لکھنا اور چراغ قادری حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ سب سے اہم دلیل آپ کو غیر عجمی ماننے کی وجہ یہ ہے، ابتدا میں کسی نسل یا نسب شخصیت کی بنا پر ناموں کا حصہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ برِ صغیر میں رفتہ رفتہ سید اور شاہ اولاد فاطمۃ الزہرا کے ساتھ مخصوص ہوتے تھے۔ اسی بنا پر شاہ کا لفظ جس کا نام کا حصہ ہو اسے اخلاف اہل بیت سے شمار کیا جاتا تھا، اور اسی بنا پر شاہ دولہ صاحب کو روضہ قیومیہ میں جو حضرت مجدد الف ثانی اور ان کے اخلاق کا تذکرہ ہے 1164 ہجری، شاہ دولہ گجراتی لکھنا بھی آپ کو سید ماننے کا ایک وقی اور دقی جواز ملتا ہے۔ شاہ دولہ گجراتی ہم اثر حضرت ایشان است مرد صاحب جذب بود، اگرچہ اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ الفاظ اسلامی دور میں نسبی یا نسلی حوالوں سے قطع نظر کرتے ہوئے عرفانی لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ بلے شاہ کے مرشد شاہ عنایت کہلاتے ہیں، اسی طرح شاہ دولہ صاحب کے مرشد شاہ سید بھی، جو کہ سلیم التاریخ کے مصنف نے قوم قبیلے سے ظاہر کیا ہے۔ دوسری روایت ان کے حسب نسب کے بارے میں جو کچھ کہتی ہیں ان کی تصدیق نہیں کرتی۔ نیز دولت عرفان کا دامن مراد میں آنا خون و نسل کا مرہون نہیں ہوتا، اور جسے محروم رکھنا ہو اسے قدرت طبیب لانے کے بہانے جموں بھیج دیا کرتی ہے، اور جسے نوازنا ہو اس کے پاس رہنے کا جواز خود بخود پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ حوالہ جات سے آپ نے دیکھا کہ حضرت شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کو افغان ثابت کیا گیا ہے، یعنی لودھی خاندان کا فرد ثابت کہا گیا ہے، مگر ابھی جو تحریر آپ نے ملاحظہ فرمائی ہے سید یا شاہ اعزازی القاب ہی کہا جاتا ہے، اور چند صدیاں بیشتر یہ ناموں کا حصہ بھی ہوا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ کہا جائے تو ہرگز بے جا نہ ہوگا کہ برِ صغیر کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک میں ان کا وجود کم ہی دکھائی دیتا ہے۔
مگر برِ صغیر میں سید اور شاہ کو خصوصیت کے ساتھ صرف اور صرف سید النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد اطہار کے ساتھ ہی لکھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ بات کہا جا سکتی ہے کہ یہ الفاظ ہی آپ کے نسبی طور پر سید ہونے کے لیے کافی ہیں، مگر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بعض غیر سید شخصیات کو بھی شاہ کہا جا سکتا ہے، یعنی حضرت شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ جو بلے شاہ صاحب کے مرشد کامل تھے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو کہ دراصل فاروق ہیں، اور ان کو بھی ان کی بلند پایہ شخصیت کی وجہ سے شاہ کا لقب دیا گیا ہے۔ سیالکوٹ کے کچھ دیہات الگ کر کے ایک عمارت قائم کی گئی۔ اول چندہ آباد نہیں، جب زہد اولیاء شاہ دولہ نے یہاں بود و باش اختیار کر کے مسجدیں، کنویں اور تالاب بنوائے، بلکہ دریائے چناب پر جا بجا اس قصبے کو ضروریہ سامان بھی پہنچایا، مضبوط پل بنوا دیا، اس کی رونق اور آبادی مزید بڑھ گئی۔ شاہ دولت کو جوانی میں قیمہ بدھر سیالکوٹی کے غلام تھے۔ فقراء سے بالخصوص حضرت میاں سید باہ کی رحلت کا وقت آیا تو شاہ دولت پر نظر کیمیا اثر ڈالی، وہاں ان کی عجیب کیفیت طاری ہوئی، شبستان ضمیر نور معرفت سے جگمگا اٹھا۔ تب سے یہ سیالکوٹ سے چل کر گجرات میں آ ٹھہرے۔ روشن ضمیری کی بدولت زمین و آسمان کے خزانے انہیں نظر آتے، جا بجا پل، عمارتیں تعمیر کرائی، بالمخصوص ایمن آباد سے 5 کوس لاہور کی جانب شاہراہ پر ایک نالے کا پل بنوایا کہ بادشاہ اور امیر بھی انہی سے گزر کر جاتے۔ شاہ دولہ کے زمانہ حیات میں چہوارنگ عالم کی خلقت ان کی قدم بوسی کے لیے آیا کرتی تھی۔ نقد و جنس کا چڑھاوا اتنا چڑھتا تھا کہ حد تک حساب نہ تھا۔ وہ دانائے اسرار الہی زائروں کو ان کی نیاز سے افزوں اور حالت مندوں کو خواہش سے زیادہ عطا کرتا تھا۔ اتنی فیض بخشی کی کہ لوگ حاتم کا نام تک بھول گئے۔